بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب کی خواجہ آصف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کو خفیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ہاں شیر افضل مروت صاحب اس کو شاید معمول کی ملاقات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ کا سٹانس پوری پارٹی میں علیحدہ سے اتنا سخت ہے، اور یہ ملاقات خفیہ ڈیفینیٹلی اس کی تفصیل میں جانا ہے۔ عمران خان صاحب کی شہباز شریف صاحب کو فون کال، جی ہاں، اس کی تصدیق کی ہے جی، اور عینی شاہد ایک گواہ نے تصدیق کی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کا حامد خان صاحب کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا گیا، اور ایک ایسی عمران خان کی اپوائنٹمنٹ تھی جس کو بڑا تنقید کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنی ٹیم میں ایسے بندے کو کیوں رکھا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے وہ اپوائنٹمنٹ کر لی ہے، اور اب ان کی پارٹی تنقید کر رہی ہے کہ آپ نے عمران خان کی ٹیم کا بندہ کیوں رکھا، یعنی آپ عمران خان سے مدد لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے۔ طاقتور ادارہ جس نے اس وقت سارا گند مچایا ہوا ہے، جی ہاں، وہ بند کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہوگی، اچھا سب سے پہلے ہم نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے جو بات چیت والا معاملہ جو عارف حبیب صاحب نے اٹھایا اور وزیر اعظم کو ساری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے حالات ہم نے معمول پر لانے ہیں تو سیاسی چپکلش اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے دو اہم قدم کر لیں اگر پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر کر سکتے ہیں، کرنی ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اشاریے ضرور بہتر ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی بھارت کے ساتھ کاروباری والے معاملات کو درست کریں، دوسرا جو جیل کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا عمران خان، اس کے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ بات ایسے نہیں ہوئی، اور یہ ایسی مطالبہ نہیں آیا، ایسی یہ درخواست نہیں آئی، یہ باقاعدہ ڈسکس ہوگا۔ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اور اس سٹیپ سے بڑے زیادہ کام ہو جانے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں انصار عباسی کے اس کالم کا سیکول ہے جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مذاکرات وقت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ سیریسلی دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ایک 3 اسٹار جنرل اور 2 وفاقی سابق وزیر وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ مجھے اس کا یہ سیکول ضرور نظر آتا ہے۔ اب ہوا کیا، میں نے کہا تھا یہ بات ایسی نہیں ہو کہ انہوں نے کہہ دی اور ختم ہوگی۔ پورا کل رات کا پرائم ٹائم، میں نے یہی پریڈکٹ آپ کو کل شام میں کیا تھا کہ آج رات کا پورا پرائم ٹائم، نیوز بلٹنز یہ سب اس کے اوپر لگیں گے، اس پر ڈسکس ہوگا، اور ایسا ہی ہوا ہے، اور پورے پاکستان کے میڈیا پر ڈسکس ہوا، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس ہوا، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوا۔ عارف حبیب صاحب کو سب نے پروگرام میں لیا، اور بیشتر پروگرام میں آپ سے پوچھا گیا ان سے عارف حبیب صاحب کہ آپ نے مشورہ دیا کیسے، آپ نے تجاویز دی تو اس پر عمل کیسے ہوگا، اگر اس پر عمل کیسے ہوگا تو یہ کیسے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب سے کون بات کرے گا، عمران خان صاحب کو کیسے منائیں گے، منائے گا کون۔ تو انہوں نے بتایا عارف حبیب صاحب نے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ عارف حبیب صاحب کہہ رہے ہیں سما کے پروگرام میں، ندیم ملک صاحب کے پروگرام، انہوں نے کہا جب ماضی میں عمران خان وزیر اعظم تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ زرداری اور شہباز شریف سے بات کر سکتے ہیں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف اور آصف زرداری میرا فون اٹھائیں اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میں انہیں فون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عارف حبیب صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس وقت عمران خان کی یہ سوچ تھی تو اب یہ کیوں نہیں ہو سکتی، تو یہ بات میں نے ایسے نہیں کی۔ تو سر یہ آپ کو اتنا بتا دوں، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے آئی ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور بزنس کمیونٹی نے ہی پاکستان کو رن کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، کاروباری شخصیات کریں گی، اور کاروباری شخصیات کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کر کے سیاسی چپکلش اور رنجش کو ختم کیا جائے، اس لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہاں دوسری سیاسی گفتگو میں کروں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور شیر افضل مروت صاحب یہ والا معاملہ نا یہ ٹوسٹ پہ ٹوسٹ کیے جا رہا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام عمران خان صاحب نے تجویز کیا ہے۔ رات کو لطیف کھوسا صاحب نے ایک پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے حامد خان کے تجربے کے دیکھتے ہوئے انہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کر دیا ہے، اور پارٹی کی قیادت نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا حامد خان صاحب کو۔ حکومت شیر افضل مروت کو رکھنے یا لینے کے لیے تیار نہیں تھی،
حکومت کے رویے کے بعد یہ نیا نام آیا ہے، یعنی حکومت سب سے زیادہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر وہ تھی کہ ہم نے ان کو ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پسند نہیں کرنا۔ تو لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ حامد خان کو زیادہ مناسب سمجھا اس لیے ان کا نام دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا سیاسی ورکرز کو اکٹھا کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، لیکن حامد خان کا وکلا سیاست کا تجربہ ہے۔ شیر افضل مروت کو قطعاً سائیڈ لائن نہیں کیا گیا۔ اچھا ویسے میرا ماننا ہے کہ شاید صاحبزادہ حامد رضا کو اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دے تو شیر افضل مروت کچھ نہ بولتے ہیں، لیکن حامد خان صاحب سے ان کی لگتی ہے۔ حامد خان ہے کون، یہی بولا تھا نا، حامد خان صاحب نے یہ بولا تھا نا شیر افضل مروت کون ہے۔ جی ہاں، تو مجھے شیر افضل مروت صاحب کا جو ریئیکشن ہے نا وہ آنے کا ڈر ہے، اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو شیر افضل مروت صاحب اس کا ریئیکشن دے گا۔ اور میرے پاس یہ انکشاف بھی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی کل خواجہ آصف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات خفیہ ہوئی ہے، کیونکہ اس ملاقات کے دوران نے ایک رپورٹر کو، جیو کے رپورٹر تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ملاقات اندر ہوئی ہے، تو انہوں نے اچانک آ کے سوال کیا کہ آپ کی خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کیسی رہی، تو بالکل وہ کچے پڑ گئے شیر افضل مروت صاحب۔ انہوں نے کہا آپ کس میڈیا سے، تو انہوں نے کہا جی میں اس میڈیا سے ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ معمول کی ملاقات ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے معمول کی ملاقات، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر جو اعتراضات تھے نا، ان کے حوالے سے شیر افضل مروت ذرا اپنا ذاتی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے خواجہ آصف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ میں بس اتنا میں تجزیہ اس پہ دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ معمول کی ملاقات خواجہ آصف صاحب سے ایسے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے شیر افضل صاحب کی اگر تقاریر سن لیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو شاید عمران خان صاحب سے مدد لینے کا یہی طریقہ تھا۔ تانیہ ادروس، جی ہاں، عمران خان نے ان کو ڈیجیٹل نیشن کے لیے اس خاتون کو اپوائنٹ کیا تھا، تو نون لیگ نے بڑا احتجاج کیا تھا اور نے کہا تھا اتنی بڑی پوزیشن آپ نے غیر ملکی کو دے دیا، باہر سے خاتون لے کے، مختلف باتیں کی، تو اتنا پریشر ڈالا تھا کہ ان کو ڈیفینیٹلی ریورس کرنا پڑا تھا اور اپنے احکامات کو عمران خان صاحب کو، وہ بھی خاتون بڑا دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ تو اب نون لیگ نے نا انہیں اسی پوزیشن پر اپوائنٹ کروا دیا۔ جی ہاں، تانیہ ادروس کو ڈیجیٹل نیشن کے لیے، اب وہ حکومتی معاملات کو ڈیجیٹلائز کریں گی جی، اور حکومتی معاملات کو وہ خود دیکھیں اور بیشتر شعبے ان کو دیکھیں گے۔ تو اب نون لیگ کی طرف سے تنقید شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی ٹیم کا بندہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو آپ ان سے مدد لے رہے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو رات سے چل رہی ہے۔ دوسرا ایک اہم فیصلہ جو زیر غور فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کو ظاہر بات ایگزیکیوشن کرنی ہے، وہ ہے نیب کو اب بحیثیت ادارہ ختم کرنے کا۔ اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نیب کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے منشور پر عمل درآمد کے لیے سرکاری طور پر وزارتوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہم نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ نیب ادارے کے خاتمے کے لیے مطلوبہ قانون سازی بھی ظاہری بات ہونی ہے۔ مطلوبہ قانون سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، تو مستقبل قریب میں یہ نیب ختم کر رہے ہیں۔ تو متبادل ادارہ کون سا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز تو سارے نیب میں ہیں، تو اس طرح تو پھر تو کیسز ہی سارے ختم ہو جائیں گے، تو یہ بڑی بات ہوگی اگر ادارہ ختم ہو گیا۔ ہاں لیکن اس سے پہلے ان کیسز کو کس جگہ پہ منتقل کرنا ہے، یہ ایک بڑی عام ترین پیش رفت ہوگی۔ تو سر یہ اس وقت رات گئے کی تمام صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔